ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں. کلاس روم ہے، کلاس روم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں. پیارے پیارے بچوں، ہمارے اس پیارے سے پروگرام کا کیا نام ہے؟ کلاس روم. جی ہاں، کلاس روم. پیارے بچوں، کلاس روم پروگرام میں 4 سیگمنٹس ہوتے ہیں. کتنے سیگمنٹ ہوتے ہیں؟ 4 سیگمنٹ ہوتے ہیں. سب سے پہلے سیگمنٹ میں آپ کو قرآن پاک کی ایک سورت کے بارے میں انفارمیشن دیتے ہیں. اس میں کتنی آیات ہیں، کتنے رکوع ہیں، اللہ پاک نے اس سورت میں کیا ارشاد فرمایا ہے، اس سورت کا جو نام رکھا گیا ہے وہ نام کیوں رکھا گیا، اس کی وجہ آپ کو بیان کرتے ہیں. اس سورت کا کچھ آپ کو خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے بعد دوسرے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں اور اس میں آپ کو سناتے ہیں ایک بہت ہی پیارا کلام. ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے بڑے ہی پیارے نعت خواں موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے کلام بھی سنیں گے. تیسرے سیگمنٹ میں آج کا سبق شامل کرنا ہے. ہمارے سامنے کتاب رکھی ہے اسلام کی بنیادی باتیں، حصہ نمبر 3. اس میں سے آج کا سبق پڑھیں گے اور آخری سیگمنٹ میں یہاں موجود بچوں سے کچھ کریں گے سوالات اور یہ پیارے پیارے بچے ہمیں دیں گے جوابات. تو آپ سے گزارش ہے، آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک شامل رہنا ہے. انشاءاللہ العزیز آپ کی نالج میں خوب اضافہ ہوگا. آئیے پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ ہم جب بھی پروگرام شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا سناتے ہیں؟ درود پاک کی فضیلت. تو آئیے سن لیتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے. کتنی بار؟ 100 بار. 100 بار درود پاک پڑھے، جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا کہ اگر وہ ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے، بانٹ دیا جائے تو سب کو کفایت کرے، یعنی کافی ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آئیے ہم سب مل کر درود پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. صلی اللہ علی محمد و صلی اللہ علیہ وسلم. تو پیارے بچوں، درود پاک کی فضیلت ہم نے شامل کر لی ہے. آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سب سے پہلے سیگمنٹ کی جانب. سب بچے مل کر بتائیں گے کہ ہمارے پروگرام کے سب سے پہلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ قرآنک نالج. جی ہاں، قرآنک نالج. کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں. کلاس روم ہے، کلاس روم. جی پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے قرآنک نالج. آج کون سی سورت ہے جس کے بارے میں ہم سنیں گے؟ جس سورت کے بارے میں آج ہم آپ کو انفارمیشن دیں گے اس سورت کا نام ہے سورہ حجرات. سورہ حجرات. سورہ حجرات نازل ہوئی ہے مدینہ شریف میں. کہاں نازل ہوئی ہے؟ مدینہ شریف. مدینہ شریف میں نازل ہوئی ہے. اب جو میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں آپ نے یاد رکھنا ہے، کیونکہ میں آپ سے کسی بھی ٹائم اس کے بارے میں سوال کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے؟ تو سورہ حجرات کہاں نازل ہوئی ہے؟ اگین کہیں گے، کہاں نازل ہوئی ہے؟ مدینہ شریف. مدینہ شریف میں. سورہ حجرات میں 2 رکوع ہیں اور 18 آیتیں ہیں. کتنے رکوع ہیں؟ 2 رکوع اور 18 آیتیں. ماشاءاللہ. اور 343 الفاظ ہیں اور 1476 حروف ہیں. الفاظ کتنے تھے؟ 343. کتنے الفاز تھے؟ 343. 343 اور حروف کتنے ہیں؟ 1476. کتنے ہیں؟ 1476. 1476. 1476 حروف ہیں. اور یہ سورت قرآن پاک کے 26ویں پارے میں ہے. کون سے پارے میں ہے؟ 26ویں پارے میں ہے. اچھا، لفظ حجرات ابھی آپ نے سنا، سورت کا نام سورہ حجرات ہے. اب حجرات کے میننگز کیا ہیں؟
اس کا معنی کیا ہے؟ آئیے سنتے ہیں۔ حجرات کے معنی ہیں حجرے اور کمرے۔ بہت سارے کمرے ہوں نا، بہت سارے حجرے ہوں تو ان کو کہتے ہیں حجرات۔ اور اس سورت کی آیت نمبر 4 میں، آیت نمبر 4 میں لفظ حجرات آیا ہے۔ یہ جو حجرات کا لفظ ہے یہ اس سورت کی آیت نمبر 4 میں آیا ہے، اسی وجہ سے اس سورت کو سورۃ الحجرات کہتے ہیں۔ اچھا، اب اس سورت میں کیا کچھ بیان ہوا ہے آئیے سنتے ہیں۔ اس سورت کے شروع میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے کے آداب بیان کیے گئے ہیں۔ اچھا، پھر جو لوگ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی آوازیں نیچی رکھتے تھے انہیں ثواب اور بخشش کی خوشخبری بھی دی گئی ہے۔ پھر اس صورت میں مسلمانوں کو آداب سکھائے گئے ہیں کہ وہ کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی نہ کریں، نہ تو کسی کی غیبت کریں اور نہ ہی کسی کا نام بگاڑیں، اسی طرح کسی کا مذاق بھی نہ بنائیں۔ یہ چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ اچھا، پھر اس صورت میں پیارے بچوں یہ بھی حکم دیا گیا کہ اگر مسلمانوں کے 2 گروپس آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کروا دی جائے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آپس میں ایک دوسروں کی صلح کروائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا پہلا سیگمنٹ قرآنک نالج اپنے اختتام کو پہنچا۔ آئیے پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی جانب۔ تو پیارے بچوں ہمارے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ آئیں نعت سنیں۔ جی ہاں، آئیں نعت سنیں۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے آئیں نعت سنیں۔ ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے بہت ہی پیارے نعت خواہ موجود ہیں۔ آئیے ان کا تعارف لیتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ آج وہ کون سا کلام سنانے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، آپ کا نام کیا ہے؟ محمد حسین رضا اتاری۔ محمد حسین اتاری۔ حسین بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاء اللہ۔ کون سا کلام سنا رہے ہیں آج پھر؟ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والا۔ ماشاء اللہ، بڑا زبردست کلام ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی پیارا کلام ہے، آئیے سنتے ہیں۔ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، عشق بھی
در پہ پھر بلانا حسین کے نانا مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے اور میری آنے والی نسلیں تیرے عشق کی میں مچلے میری آنے والی نسلیں تیرے عشق کی میں مچلے انہیں نیک تو توڑا انہیں نیک تو توڑا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے تیرا ہی چاہے عطار اسی میں رہے گرفتار تیرا ہی چاہے عطار اسی میں رہے گرفتار ہمیں ماں سے بچانا ہمیں ماں سے بچانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مجھے دیکھ پھر بلانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی پیارا کلام جو کہ ہمارے حسین بھائی پڑھ رہے تھے۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں برکتیں عطا فرمائے۔ آئیے پیارے بچوں، اس کلام میں جو مشکل الفاظ ہیں اس کے پہلے معانی سنتے ہیں، پھر آپ کو اس کی تشریح بیان کرتے ہیں۔ مجھے در پہ پھر بلانا، در کا مطلب ہوتا ہے گھر۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ گھر۔ میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے۔ میں عشق، میں کہتے ہیں شربت کو، میں سے نکلا ہے میں عشق، میم حمزہ اور بڑی ہے، میں عشق بھی پلانا۔ تو میں عشق اس کا مطلب ہے عشق کا شربت، عشق کا جام۔ دید، دید کہتے ہیں زیارت کو، دیکھنا، کسی کو دیکھنا، کسی کی زیارت کرنا، یہ کہلاتا ہے دید کرنا، ٹھیک ہے۔ اے طبیب جلد آنا، طبیب کا مطلب ہوتا ہے ڈاکٹر، اور یہاں اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں کہ وہ گناہوں کے مریضوں کو گناہوں سے شفا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے؟ پھر اس میں ایک لفظ ہے گرفتار۔ گرفتار کا مطلب ہے مبتلا، یا اس کا ایک مطلب مصروف۔ غم مال، غم مال کا مطلب ہے مال کا دکھ، مال کا غم، مال کا رنج ہونا، مال کے لیے غمگین ہونا۔ اب آئیے اس کی تشریح سنتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی یہ بتائے گا کہ یہ کلام کس کا لکھا ہوا ہے؟ چلیں بتائیں۔ امیر اہل سنت کا۔ آپ نے جواب دیا امیر اہل سنت کا لکھا ہوا ہے، اور آپ کا جواب درست ہے۔ تو یہ کلام لکھا ہوا ہے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا۔ پہلے شعر میں یہ التجا کی جا رہی ہے، یہ ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ اے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنے گھر یعنی مدینہ پاک بلائیں اور مجھے اپنی محبت عطا فرمائیں۔
یعنی نبی پاک سے نبی پاک کے گھر حاضر ہونے کی یوں کہہ لیں کہ اجازت طلب کی جا رہی ہے کہ آقا آپ کا گھر ہے، آپ کا در ہے، آپ مجھے اپنے دربار میں حاضری کی پرمیشن عطا فرما دیجئے۔ اگلے شعر میں امیر اہل سنت کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی زیارت ہوگی، یعنی کہ جب میں آپ کو دیکھوں گا تو وہی دن میرے لیے عید کا دن ہوگا، اور یا رسول اللہ آپ سے عرض ہے کہ آپ میرے خواب میں آ جائیں۔ پھر اگلے شعر میں یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں کا بیمار مرنے کے قریب ہے اور آپ اسے شفا دے سکتے ہیں۔ آقا میں گناہگار ہوں، گناہوں کا مریض ہوں، اور یہ گناہوں کا مریض اب دم توڑنے والا ہے، اے طبیب اب آپ جلدی جلدی تشریف لے آئیے۔ اے میرے پیارے آقا اب آپ تشریف لے آئیں، اس لیے کہ اے مریضوں کو شفا دینے والے رسول آپ جلدی آ جائیں اور مجھے گناہوں کی بیماری سے شفا عطا فرما دیں۔ اگلے شعر میں امیر اہل سنت یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں۔ جو موجودہ نسلیں ہیں وہ بھی تیرے عشق میں مچلیں، اور یہاں ریکویسٹ یہ کی جا رہی ہے کہ میری آنے والی نسلیں، جتنی بھی میری نسلیں آئیں گی یا رسول اللہ وہ آپ ہی کے عشق میں مچلیں، آپ ہی کے عشق میں گرفتار رہیں، اور آپ کی محبت میں ہی وہ اپنی زندگی گزاریں۔ آپ سے ایک درخواست یہ ہے کہ آپ انہیں نیک بنائیے گا۔ آخری شعر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر وقت آپ ہی کے غم میں رہوں، اور مجھے مال کے غم سے، مال کے دکھ سے بچائیے گا۔ میں مال کا دکھ نہیں رکھنا چاہتا۔ ہمیں بھی اپنے ان اولیاء اور اپنے ان بزرگوں کی سیرت کو اپنانا چاہیے اور ان کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو بھی دین اسلام کی یہ جو تعلیمات ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری موجودہ نسلوں کو، آنے والی نسلوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا پکا عاشق بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دوسرا سیگمنٹ بھی حسین بھائی ختم ہو چکا، تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے تیسرے سیگمنٹ کی جانب۔ تو سب بچے مل کر بتائیں گے پیارے بچوں ہمارے پروگرام کے تیسرے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ آج کا سبق۔ جی ہاں، آج کا سبق۔ کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے کلاس روم۔ جی تو پیارے بچوں سیگمنٹ ہے آج کا سبق۔ آج کا سبق میں ہماری کتاب کون سی چل رہی ہے؟ اسلام کی بنیادی باتیں، حصہ نمبر 3۔ پہلا دوسرا ہم حصہ پڑھ چکے ہیں، تیسرا حصہ چل رہا ہے، اور آج پیج نمبر ہے 83۔ پیارے بچوں اپنی اپنی کتابوں کو کھول لیجئے، پیج نمبر ہے 83۔ آج ہم سنیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں گے ہیڈنگ لگی ہوئی ہے پیج نمبر 83 پر، شہزادے۔ اس میں ایک ہی سوال ہے، سوال کیا ہے ٹیم اے کے پہلے بچے سے سنتے ہیں۔ جی آپ پڑھیں گے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے کتنے تھے؟ ان کے نام بتائیے۔ جی کتنے شہزادے تھے، ان کے نام کیا تھے؟ آپ اس بارے میں کیا معلومات دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 شہزادے تھے اور ان کے اسماء مبارکہ یہ ہیں۔ جی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 شہزادے تھے۔ شہزادے کا مطلب آپ کے بیٹے۔ کتنے بیٹے تھے؟ 3۔ کتنے بیٹے تھے؟ 3۔ آپ کے صاحبزادے 3 شہزادے تھے۔ کیا کیا نام ہیں ان کے؟ آپ پہلے پڑھیے۔ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ۔ پہلے شہزادے کا نام ہے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ۔ حضرت قاسم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ سب سے بڑے بیٹے ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کنیت ہے وہ ان کے نام پر ابو القاسم بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ابو القاسم نبی پاک کی جو کنیت ہے ان کے نام کی وجہ سے ہے۔ تو خیر پہلے جو آپ کے شہزادے ہیں ان کا نام حضرت قاسم، اور دوسرے شہزادے کا نام آپ بتائیں گے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، انہی کا لقب طیب و طاہر ہے۔ حضرت عبداللہ، کیا نام ہے؟ عبداللہ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، انہی کا جو لقب ہے وہ طیب و طاہر ہے۔ تیسرے شہزادے کا نام کیا ہے آپ بتائیں گے؟ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ۔ جی پیارے بچوں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تیسرے شہزادے ہیں ان کا نام ہے حضرت ابراہیم۔ حضرت ابراہیم
رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے. اور نبی پاک کے یہ تینوں شہزادے جو ہیں وہ کم عمری کے اندر ہی انتقال کر گئے تھے، اور جب یہ بچپن میں ہی تھے، چھوٹے ہی تھے، تو اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا ہے اس کو یاد رکھنے اور اسے دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے آج جو سبق میں سیکھا ہے وہ کیا سیکھا ہے؟ نبی پاک کے شہزادوں کے نام. اب آپ نے اس کو یاد بھی رکھنا ہے اور اسے اپنے فرینڈز کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے. تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ بھی ختم ہوا. آئیے پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سب سے آخری سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے بچوں کے سوالات. جی ہاں، بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم. جی پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے بچوں کے سوالات. ٹیم اے والوں سے 2 سوالات کریں گے اور ٹیم بی والوں سے 2 سوالات کریں گے. آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے اور توجہ کے ساتھ سوال سن کر مشورہ کر کے پھر جواب دینا ہے، ٹھیک ہے. پہلا سوال ٹیم اے والوں سے. آپ یہ بتائیے کہ چھینک آنے پر کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ. آپ نے جواب دیا کہ چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا چاہیے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. بڑھتے ہیں دوسرے سوال کی جانب اور ٹیم بی والوں سے سوال کرتے ہیں. آپ یہ بتائیے دعائے قنوت وتر کی کس رکعت میں پڑھتے ہیں؟ جی تیسری. آپ نے جواب دیا تیسری رکعت میں پڑھتے ہیں. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آئیے ٹیم اے والوں سے ایک دعا سنتے ہیں. آپ سے سوال یہ ہے کہ سونے سے پہلے کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ دعا سنائیے. اللہم بسمک اموت واحیا. آپ نے دعا سنائی ہے اللہم بسمک اموت و احیا. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جب بھی سوئیں سونے سے پہلے سونے کی دعا پڑھ کر سوئیں، ٹھیک ہے. بعض بچے کہتے ہیں کہ میں بہت ڈرونے خواب آتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، نیند جو ہے وہ صحیح سے پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ دعا پڑھیں، انشاءاللہ العزیز اس کی برکتیں آپ کو سوتے ہوئے حاصل ہوں گی. اور برے خواب وغیرہ بھی علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر یہ دعا پڑھ کر سوئیں گے تو برے خواب اور ڈراؤنے خواب سے بھی آپ کی حفاظت رہے گی. آئیے آخری سوال ٹیم بی والوں سے کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. آپ یہ بتائیے کہ 5 وقت کی نماز میں کتنی رکعتیں سنت موقدہ ہیں؟ سنتیں پڑھتے ہیں بعض اوقات فرض سے پہلے، بعض اوقات فرض کے بعد. اچھا، ان سنتوں میں بعض سنت موقدہ ہوتی ہیں، بعض غیر موقدہ ہوتی ہیں. آج آپ کا امتحان ہو گیا، سمجھ لیں تھوڑا مشکل سوال ہو گیا ہے. آپ بتائیں کہ 5 وقت کی نماز میں کتنی رکعتیں سنت موقدہ ہوتی ہیں؟ میں آپ کو آپشن دیتا ہوں 12 یا 14. اب آپ آپس میں مشورہ کر کے بتا سکتے ہیں. آپس میں مشورہ کر رہے ہیں. جی 14. آپ نے جواب دیا 14 اور آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے. 5 وقت کی نمازوں میں جو سنت موقدہ ہیں نا، اگر آپ ان کو کاؤنٹ کریں گے تو ان کی تعداد 12 بنتی ہے. کتنی رکعت بنتی ہے؟ 12. کتنی بنتی ہے؟ 12. غلطی ہو گئی لیکن کوئی بات نہیں، سیکھنے کو ملا. اور آج کے بعد جب آپ سنتیں پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کو یہ یاد ہوگا کہ کل کتنی سنتیں ہیں. اور چونکہ غلطی ہو گئی اب تو ویسے بھی ذہن میں رہے گا کہ آپ کتنی سنتیں ہیں. سنت موقدہ 12 رکعتیں ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں آپ بہت ہی پیاری پیاری باتیں سیکھ رہے تھے، جان رہے تھے. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور ہمیں دیجیے اجازت. فی امان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم. ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا